ویلکم بیک۔ سب سے پہلے بات ہوگی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈونیشین وزیر دفاع کی GHQ راولپنڈی میں ملاقات کے بارے میں۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی اور عالمی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے لئیق الرحمان سے۔ لئیق، ملاقات کا احوال بتائیے۔ جی جواد، GHQ راولپنڈی میں ہونے والی اس ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، خطے اور عالمی صورتحال پر بدلتی ہوئی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، اور دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان دو طرفہ دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات کا جائزہ بھی لیا اور ادارہ جاتی روابط، تربیتی تعاون اور صنعتی شعبے میں شراکت داری کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے دفاع کے مختلف شعبوں میں موجودہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا بھی اظہار کیا، جبکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس موقع پر پاکستان کی جانب سے انڈونیشیا کے ساتھ مضبوط، دیرپا اور باہمی احترام پر مبنی دفاعی تعلقات کو فروغ کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ دونوں ممالک مشترکہ اقدار اور ہم آہنگ اسٹریٹجک مفادات کے تحت تعاون کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ تعاون کو مزید آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ لئیق الرحمان ہمیں بتا رہے تھے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈونیشین وزیر دفاع کی GHQ راولپنڈی میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی اور عالمی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ انڈونیشیا کے اعلیٰ سطح وفد کا دورہ پاکستان، وزیر دفاعی پیداوار محمد رضا حیات ہراج سے ملاقات، دفاعی پیداوار میں تعاون کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپس کے قیام پر اتفاق۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جعفری شمس الدین نے کہا ورکنگ گروپس ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے میں معاون ہوں گے۔ رضا حیات ہراج نے انڈونیشیا کے حکام کو دفاعی نمائش آئیڈیاز 2026 میں فعال شرکت کی دعوت دی۔ وزارت دفاعی پیداوار کے اعلی حکام بھی موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی میں ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے ایران کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے مکالمے اور قریبی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ ترجمان نے بتایا پاک ایران وزرائے خارجہ نے باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق بھی کیا ہے۔ ایرانی قیادت نے مذاکرات کے لیے کل رابطہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات طے ہو گئی ہے، ملاقات سے پہلے صورتحال بدلی تو کارروائی کر سکتے ہیں۔ ایرانی عوام آزادی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، کوئی قدم اٹھایا تو ناقابل یقین جواب دیں گے۔ Because of what's happening before the meeting. Protesters are after freedom. Iran has not allowed freedom for a long time. They're under siege. If they do that, we'll consider things targets that they would believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے لوگوں کی مشکلیں دور کریں گے۔ کچھ لوگوں نے دہشت گرد ملک میں بے داخل کیے ہیں جنہوں نے مسجدیں جلائی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل وہاں بیٹھ کر لوگوں کو سکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تخریب کاری کرو، ہم تمہارے پیچھے ہیں۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں پر نظر رکھیں، انہیں سر کاٹنے اور قتل کرنے والوں میں شامل نہ ہونے دیں۔ تصمیم داریم و تصمیم گرفتیم به هر شکل ممکن مشکلات این عزیزان حل کنیم. اینا یه دی رو تو از داخل و در خارج آموزش دادن، یه تروریستایی رو از خارج وارد کشور کردن، مسجداتش میزنن. آمریکا و اسرائیل اونجا نشستن دارن به اینا درس میدن برید ما هم هستیم. همونایی که این کشور رو زدن و جوانا و کودکان ما رو کشتن الان به اینا دارن دستور میدن شما این کارو بکنید، ما هستیم، شما برید خراب کنید، ما هم میایم پشت سرتون. خانواده هم خواهش میکنم نذارن جوانانشون قاطی آشوبگران و تروریستایی بشن که میان سر میبرند و آدم میکشن۔ ایران کے مختلف شہروں میں حکومت کے حق میں ریلیاں، تہران میں لاکھوں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ وسیع پیمانے پر ہونے والے مظاہروں میں عوام نے حکومت کے ساتھ یکجہتی و حمایت کا پیغام دیا۔ شرکاء نے ملک کی خود مختاری اور استحکام کے لیے اتحاد کو اجاگر کیا۔ شرپسند عناصر کی سخت مذمت کی گئی، امن اور قانون کے احترام پر زور دیا گیا۔ شہریوں نے بیرونی مداخلت کے خلاف واضح موقف اختیار کیا۔ ایرانی محکمہ ثقافت نے مختلف شہروں میں ریلیوں کی فوٹیج بھی جاری کی۔
ٹانگ کے علاقے کوٹولی میں بختربند گاڑی پر حملہ، IED دھماکے سے 6 پولیس اہلکار شہید۔ شہداء میں گومل تھانے کا ایڈیشنل SHO بھی شامل ہے۔ بختربند گاڑی گومل تھانے سے ٹانگ آ رہی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی کی دھماکے کی مذمت، اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردوں کو جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ گورنر KP نے کہا صوبائی حکومت ہوش کے ناخن لے اور امن کے لیے عملی اقدامات کرے۔ دہشت گردوں کے ہمدرد افغانستان چلے جائیں، ان کے ساتھ بھی دہشت گردوں والا سلوک ہوگا۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں وزیر اعلیٰ KP نے کراچی میں کہا طالبان کو ثبوت دیں، ان کو نہیں پتا کہ دہشت گرد کیمپ کہاں ہیں۔ دنیا کے 2 درجن ملک کہتے ہیں افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ دہشت گردوں سے متعلق ابہام پیدا نہیں کرنے دیں گے، کوئی ایسا کرے گا تو اس سے بھی دہشت گرد والا سلوک ہوگا۔ ان کا بانی چاہتا ہے کہ ملک میں انتشار ہو تو وہ ریاست کو بلیک میل کر سکے۔ اسمبلی کے باہر وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی کا مصافحہ ہوا۔ سیاست میں مفاہمت کے سوال پر طلال چودھری نے کہا اسپیکر کے پاس آئیں جہاں سے اٹھ کر گئے تھے، پاکستان کے مسائل پر بات ہوگی، NRO نہیں ملے گا۔ سیاست میں بھی سر اس طرح سے ہو سکتا ہے اسٹیبل؟ ہم تو چاہتے ہیں بات ہو، اسی ٹیبل پر آئیں، اسپیکر صاحب کے پاس آئیں، جہاں سے اٹھ کے گئے تھے وہاں پر پاکستان کے مسائل پر بات ہوگی، NRO نہیں ملے گا۔ حکومت محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپیکر ایاز صادق اور حکومتی اتحادی جماعتوں کے درمیان مشاورت ہوئی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے بھی وفد کے ساتھ اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات کی۔ بیرسٹر گوہر نے صحافیوں کو بتایا محمود اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن جمعرات کو جاری ہوگا۔ دیر صحیح لیکن یہ اچھی پیش رفت ہے۔ ملاقات ہو گئی، اس کا طریقہ کار بھی اسپیکر صاحب کے ساتھ آج ہمارا طے ہو گیا اور پرسوں تک انشاءاللہ تعالی اس کی ویریفیکیشن ہو جائے گی۔ تھرسڈے والے دن محمود خان اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی انشاءاللہ تعالی وہ ایشو ہو جائے گا، تو یہ بڑی اچھی پیش رفت ہے، یہ ہونا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس، پیپلز پارٹی کا واک آؤٹ۔ پیپلز پارٹی نے آرڈیننس کے اجرا پر احتجاج کیا۔ رہنما پیپلز پارٹی نوید قمر نے کہا کہ صدر کی منظوری کے بغیر آرڈیننس جاری کیے جا رہے ہیں، ایسا تو آمریت کے دور میں بھی نہیں ہوتا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش۔ نوید قمر صاحب میری بات تو سن لیں، واضح طور پر کہتا ہوں جب تک صدر توثیق نہیں کریں گے ہم نوٹیفائی نہیں کرتے۔ For the first time in Pakistan's black legislative history, an ordinance has been promulgated without the approval or the signature of the president. ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں بھی اس طرح سے نہیں ہوتا تھا۔ ہم اس ایوان کا حصہ نہیں بن سکتے۔ I will be walking out along with my party. نوید قمر صاحب میری بات تو سن لیں سر، صدر مملکت کے احترام میں، ان کی عزت میں جب تک ان کی طرف سے وصول نہیں ہوتے، بلز ہیں جس میں یونیورسٹی کے بل ہیں، کچھ اور بلز ہیں، تقریباً 1 ماہ سے وہاں پہ ہیں، ہم نے ان کو بالکل نہ ڈیمنگ کلاز لگا کے نوٹیفائی کیا، نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے۔ سوابی کے علاقے ٹوپی خادو غازی میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے مشہور ٹک ٹاکر خاتون رضوانہ اور حسینہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں۔ فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ جاں بحق خاتون کی لاش قانونی کارروائی مکمل کرنے کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ ملزمان کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ حماس نے غزہ میں حکومت ختم کرنے پر آمادگی کا اعلان کر دیا۔ ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ حماس غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہے۔ جیسے ہی نئی فلسطینی ٹیکنوکریٹ قیادت غزہ کا انتظام سنبھالے گی وہ اپنی حکومت تحلیل کر دے گی۔ یہ اعلان امریکی ثالثی میں طے پانے والے جنگ بندی اور امن منصوبے کے تحت سامنے آیا۔ حماس نے ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے قیام کا عمل تیز کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں قومی پیغام امن کمیٹی اس نظریے کو لے کر چلے گی کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ امت کا اتفاق ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ بھارت سے فنڈ لے کر یہاں دھماکے کرو۔ فتنہ ہندوستان اور خوارج ہر دن کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔
قومی پیغام امن کمیٹی با اختیار ہے، اس نظریے کو آگے لے کر چلے گی کہ دہشت گرد کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے. تمام امت کا اجماع ہے کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو سکتا. اسلام آباد کچہری کا جب واقعہ ہوا اس میں لوگ ملوث تھے، وہ پکڑے گئے. ان کے پاس سے جو چیزیں برآمد ہوتی ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف اور صرف پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ بھارت سے فنڈنگ لو اور آ کے یہاں پہ دھماکے کر دیں. افغان حکومت ہر دوسرے دن بھارت میں جا کے ان سے کوئی مذاکرات کرتے ہیں. بھئی کس بات کے مذاکرات ہیں؟ آپ کی کوئی تجارت چل رہی ہے ان کے ساتھ. دن بدن یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں فتنہ الہندوستان اور فتنہ وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے پیغام آیا، ملاقات نہیں کر سکتے. سندھ حکومت نے مہمانوں سے اچھا نہیں کیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں احتجاجی سیاست کے چیمپئن ہیں، آئین سے کھلواڑ میں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے مزار قائد پر حاضری دی اور فاتحہ پڑھی. جرأت مند عوام ہے، جس طرح ہمیں ویلکم کیا، جس طرح کی ہماری مہمان نوازی کی. سندھیوں کا دل بہت بڑا ہے اور وہ مہمانوں کو ہمیشہ عزت دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف سندھ کی حکومت نے آپ کے مہمانوں کے ساتھ جس طرح کیا، ہر سندھی اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرے گا. تو آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، پورے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. یہ بتا دوں کہ احتجاجی سیاست کا میں چیمپئن ہوں الحمدللہ. تمام راستے ہمارے ساتھ بند ہو جاتے ہیں اور ہمیں تیوہار سے لگایا جاتا ہے. ایک ہی آپشن پہ رہتا ہے اور وہ احتجاج کا ہے. اس کی اجازت بھی آئین اور قانون ہمیں دیتے ہیں. آپ لوگ کھڑے ہوں، جو آئین کی پامالی ہو رہی ہے، جو آئین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں. ہم نے قلم اٹھانا ہے، ہم نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے. تحریک انصاف نے باغ جناح میں جلسہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ لوگ کم تھے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں ہم نے انہیں سہولت دی، ریاست مخالف نعرے لگیں گے تو حکومت تو حرکت میں آئے گی. جناح گراؤنڈ میں جلسہ اس لیے نہیں کیا کہ اتنی بڑی تعداد ان کے پاس موجود نہیں تھے جس سے جناح گراؤنڈ بھرا جاتا. اسی لیے انہوں نے پولیس والوں پر، میڈیا کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا. سندھ حکومت نے ان کو NOC دی تھی، فیڈرل گورنمنٹ سے بات چیت کر فیسیلیٹ کرایا. لیکن آپ ریاست کے خلاف نعرے بازی کریں گے، کوئی بھی حکومت ایکشن میں آئے گی. ادھر ہم ادھر تم کا بھی نعرہ لگا تھا. آج بولا جا رہا ہے ہمارا آئین اور ہمارا پاکستان. یہ سب کیا ہے؟ سہیل آفریدی کیا کوئی نئی سازش پلان کر رہے ہیں؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری کہتی ہیں PTI میں مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، یہ دہشت گردی اور فساد سے نہیں ہٹ سکتے. اللہ معافی دے، میں وہ بات سوچنا اور جو میرے دماغ میں آ رہی ہے میں کہنا نہیں چاہتی. ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا تھا، اس کے کانسیکوینسز پاکستان نے بھگتے اور آج بھی ہم اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. تمہارا آئین، تمہارا پاکستان، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی نئی سازش پلان ہو رہی ہے، خود اس کی انٹرپریٹیشن کر دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. آج میں نے دیکھا CM KP کے مزار قائد پہ بھی گئے. مجھے امید ہے کہ انہوں نے جا کر معافی ضرور مانگی ہوگی. جو جناح ہاؤس کو آگ لگائی تھی، مجھے امید ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ اس کے لیے تھوڑی سی شرم اور اس ملک کے ساتھ ایک محبت کا احساس اس کا ہونا ضروری ہے. جھل مکسی سمیت 2 گیس فیلڈ بند ہونے سے کراچی میں گیس کی قلت. ضلع شرقی اور وسطی کے کئی علاقوں کو گیس فراہمی معطل ہونے سے شہری رل گئے. ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی، PIB کالونی، ملیر سمیت کئی علاقوں میں گیس کی فراہمی معطل ہے. ARY سے گفتگو میں خواتین پھٹ پڑیں، کہا گیس بحال نہ ہوئی تو سڑکوں پر نکلنا پڑے گا. سلنڈر بھروا رہے ہم، گیس نہیں آتی ہے، نہ صبح ہوتی ہے نہ رات کو ہوتی ہے، شام میں بھی نہیں، ابھی بھی چلی گئی ہے، آ نہیں رہی ہے. زیادہ تر ہمارا ہوٹل سے ہی آ رہا ہے کھانا، صبح کا ناشتہ تو ہمارا ریگولر باہر سے ہی آ رہا ہے. گیس نہیں ہے، 20-20 ہزار 25-25 ہزار بل بھرا ہے ہم نے، کلیئر ہے بل پورے محلے کے، لیکن گیس نہیں آ رہی ہے. تو ہمیں ایسا نہ کرنے پہ اکسائیں کہ ہم روڈ پر آ جائیں. ہاتھ ہمارے پھٹ رہے ہیں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے. کراچی میں تبلیغی مرکز مکی مسجد کے سامنے سڑک تالاب بن گئی. 3 دن پہلے میٹھے پانی کی لائن ٹوٹی جس کی مرمت نہ کی گئی. علاقہ مکین کہتے ہیں گھروں میں پانی آتا نہیں، سڑکوں پر بہہ رہا ہے. روحا فاطمہ کی رپورٹ دیکھیے.
یہ مناظر ہیں کراچی کے مصروف علاقے گارڈن سے مکی مسجد جانے والی سڑک کی، جہاں گزشتہ 3 روز سے صاف پانی کی لائن پھٹنے سے سڑک تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے۔ پینے کے لیے گھر میں صاف پانی ہے نہیں اور یہاں پر یہ پانی اس طرح سے ضائع ہو رہا ہے۔ سڑک سے گزرنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ پانی جمع ہونے سے روزمرہ کی معمولات زندگی متاثر ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ آفس جا رہے ہیں تو ہمارے کپڑوں کا پھر کیا حال ہوگا؟ 10 منٹ کا راستہ جو ہے نا آدھا گھنٹے میں گزر رہے ہیں۔ مسجد میں آنے والی نمازیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بڑی مشکل ہو رہی ہے، یہ 2-3 دنوں سے ایسے ہے، پانی کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق محکمے کی جانب سے مرمت کا کوئی کام شروع نہیں ہو سکا۔ جس پانی کے لیے یہ شہر بوند بوند کو ترس رہا ہے وہ پانی یوں ضیاع ہو رہا ہے۔ گارڈن کے علاقہ مکین شدید پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ پانی کی لائن کی مرمت جلد از جلد کروائی جائے۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی۔ لاہور کی شہری 25 سال بعد بسنت منانے کے لیے بہت پرجوش ہے۔ پہلی کی طرح اندرون شہر کی چھتوں پر بیلے کا سما ہوگا۔ سدرا غیاث کی رپورٹ۔ چھت پہ موجود ہوں جہاں پر 25 سال پہلے رنگ نظر آتے تھے بسنت کے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اعلان کے بعد دوبارہ سے رونق لگنے لگی ہے۔ دل ہوا اندرون شہر کے باسی اپنے پسندیدہ تہوار کو 25 سال بعد منانے کے لیے بےتاب ہیں۔ اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز تھی، یہ بسنت کے حوالے سے اتنا زیادہ مزہ آتا تھا بچپن میں۔ جس طرح سے عید کی تیاریاں ہوتی ہیں، شبرات کی تیاریاں ہوتی ہیں، اسی طرح لاہور کا ایک مین ایونٹ تھا بسنت۔ اندرون لاہور کے رہائشی عاصم کے گھر اہتمام کے ساتھ رات بھر کھانوں کی تیاری ہوتی تھی۔ 1985 تک جو بسنت تھی وہ رات کو سب گھروں میں گریلا بننا، کو میٹھا بننا اور تہوار کی صورت تھی۔ صبح سب رشتہ داروں نے بڑی بڑی دور سے، یعنی کہ پاکستان سے باہر سے بھی نا ہمارے ریلیٹیو جو تھے، یعنی کہ میری خالہ تھی جرمن میں تھی، وہ بھی آیا کرتی تھی بسنت پہ۔ اندرون کے شہری اور نئی جنریشن بسنت کا جشن دھوم دھام کے ساتھ منانے کے لیے بےتاب ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جشن بہاراں کو شاندار طریقے سے منائیں گے۔ کیمرامین اظہر بشیر کے ساتھ سدرا غیاث، ARY نیوز لاہور۔ کچھ بات موسم کی۔ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے۔ بالائی علاقوں اور بلوچستان میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ پہاڑوں پر مزید برف پڑے گی۔ ملک بھر میں سردی کا زوردار اسپیل، دانت بجنے لگے، سردی سے سب ٹھٹھرنے لگے۔ گلگت بلتستان، بالائی KP اور کشمیر میں بارش اور برف باری کی پیشگوئی ہے۔ بالائی برفیلی وادیوں میں یخ بستہ ہواؤں کا راج ہے۔ اسکردو کا پارا -13، ستور -11، گلگت میں -8 ہو گیا۔ سردی کی شدت میں اضافے کے بعد بھمبر آزاد کشمیر کے تعلیمی اداروں کی تعطیلات میں 17 جنوری تک توسیع کر دی گئی۔ کوئٹہ میں -2 ڈگری نے معمولات زندگی کو متاثر کر رکھا ہے۔ سورج نکلنے کے باوجود سردی کی شدت برقرار ہے۔ لاہور میں بھی سرد ہواؤں نے درجہ حرارت کو بڑھنے سے روک رکھا ہے۔ یہاں 2 ڈگری سردی شہریوں کا امتحان لے رہی ہے۔ کراچی آج بھی سرد ہواؤں کی لپیٹ میں ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ واگا ہیریٹیج کوریڈور منصوبہ مکمل ہو گیا۔ شاندار اور وسیع اور عریض پریڈ ارینا تعمیر کیا گیا۔ ہجرت کے دردناک مناظر کے مجسمے بھی لگائے گئے ہیں۔ الفت مغل کی رپورٹ۔ لاہور میں پاکستان کی پہلی سیاحتی شاہراہ واگا ہیریٹیج کوریڈور منصوبہ مکمل ہو گیا۔ پریڈ ارینا کے باب آزادی کا ڈیزائن شاہی کلا کے جہانگیری گیٹ کی طرز پر تعمیر کیا گیا، جہاں 25,000 شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ بہت مزہ آ رہا تھا ویل چل رہے تھے، انہوں نے جب اپنی ٹانگ یہاں تک جائی تھی اس وقت بہت آیا تھا۔ 5 دن پہلے پاکستان آئی ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، انہیں دکھانے کہ پاکستان واگا بارڈر میں سیریمنی کس طرح ہوتی ہے۔ ادھر سے بھی شور ہوتا ہے، ادھر سے بھی شور ہوتا ہے، تو ایک ڈفرینٹ قسم کی ماحول بن جاتا ہے۔ پریڈ دیکھتے ہیں تو ایک جذبہ آتا ہے، پاکستانی ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ نئی نسل کو آزادی کی اہمیت اور بزرگوں کی قربانیوں سے آگاہ رکھنے کے لیے واگا ریلوے اسٹیشن اور آزادی ٹرین کا باکس بھی بنایا گیا، جس میں ہجرت کے دردناک مناظر دکھائے گئے۔ باب آزادی کے سامنے 139 میٹر اونچا قومی پرچم بھی نصب کیا گیا ہے۔ واگا بارڈر کا وسیع و عریض ارینا پریڈ گراؤنڈ میں
وطن کے محافظوں کے فلیگ پوڈیم سے اٹھنے والی صدا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے ہمیشہ دشمن پر حاوی رہتے ہیں۔ کیمرامین سید مہتاب علی کے ساتھ الفت مغل، ایئر وے نیوز، واگا بارڈر۔ اہم خبر ہے، ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے یکساں ٹیرف نافذ کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ نیپرا نے ملک میں بجلی کی بنیادی ٹیرف کی حکومتی درخواست منظور کر لی ہے اور نیپرا نے وفاقی حکومت کی درخواست پر یہ فیصلہ جاری کیا کہ الیکٹرک سمیت ملک بھر کے لیے بجلی کا بنیادی ٹیرف برقرار رہے گا۔ نیپرا نے بنیادی ٹیرف پر فیصلہ حکومت کو بھجوا دیا۔ وفاقی حکومت بنیادی ٹیرف کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ بجلی کے نئے ٹیرف کا اطلاق 1 جنوری 2026 سے ہوگا، جبکہ یکساں ٹیرف کے حوالے سے آج نیپرا میں سماعت کی گئی تھی۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے یکساں ٹیرف نافذ کرنے کا فیصلہ۔ نیپرا نے ملک بھر میں بجلی کے بنیادی ٹیرف کی حکومتی درخواست منظور کر لی ہے۔ نیپرا نے وفاقی حکومت کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ علیم ملک سے اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں۔ علیم، کیا کراچی میں بھی اس کا اطلاق ہوگا؟ جی، چونکہ یہ بنیادی ٹیرف ہے اور اس میں جو ملک میں جو بنیادی ٹیرف ہے وہ مجموعی طور پر ایک ہی ہوتا ہے، اور یہ جب اپلیکیشن دائر کی گئی تھی تو اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ جو باقی کمپنی کی طرح کے الیکٹرک پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ تو ملک بھر کے لیے آج حکومتی درخواست پر سماعت ہوئی تھی اور سماعت میں وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ چونکہ بلنگ سائیکل سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ جو ہماری درخواست ہے، حکومت نے چونکہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ 1 روپے 79 پیسے اضافہ ہوگا، لیکن آج حکومت نے کہا کہ ہم سبسڈی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو آج نیپرا میں سماعت ہوئی تھی اور سماعت کے بعد اب نیپرا نے اپنا جو فیصلہ ہے وہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا ہے۔ فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا، تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی میں بھی اب بجلی کی قیمت کم ہوگی؟ جی، میں جیسے ہم نے ناظرین کو بتایا کہ یہ قیمت تو جو پہلے درخواست دی گئی تھی اس میں اضافے کا کہا گیا تھا جو بنیادی ٹیرف ہے۔ ایک اوسطن جو بنیادی ٹیرف ہوتا ہے، جو نیپرا پہلے جو ہوتا ہے وہ اوسطن بنیادی ٹیرف ہوتا ہے اور فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجواتا ہے، وفاقی حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے۔ علیم ملک تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔